أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم معزز سامعین، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کی رہبری کی ہے، جس کے لیے اللہ نے قرآن مجید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تدریجاً نازل کیا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ نے اس امت مسلمہ کی رہبری کی ہے، اور یہی وہ قرآن کا سیدھا راستہ ہے جس پر چلنے سے انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت کی لامحدود زندگی میں بھی کامیاب ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، کلام الہی ہے، جس کا سننا بھی عبادت ہے، اور کلام اللہ کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کو چھونا بھی عبادت ہے، پکڑنا بھی عبادت ہے۔ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محتم بالشان بنایا ہے۔ تو الغرض قرآن کو سننا، قرآن کا پڑھنا، یہ سب اللہ رب العزت انہی لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو الغرض اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے، قرآن کو سننے کی توفیق دی ہے، اس کے ترجمے کو، اس کی تشریحات کو، اس کی تفسیرات کو اگر سننے کا اللہ ہمیں موقع دیتے ہیں تو یہ واقعتاً ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اے ابو ذر، اگر تو صبح کو ایک آیت کلام پاک کی سیکھ لے تو نوافل کی 100 رکعت سے افضل ہے، اور اگر علم کا ایک باب سیکھ لے تو 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت کا سیکھنے پر اتنے سارے اجر و ثواب کے اللہ کی جانب سے وعدے ہیں۔ تو اگر ہم پابندی سے قرآن کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں
تو یقیناً دین کی رہبری میں اور اللہ سے ہمارا تعلق جوڑنے کے لیے یہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ جیسے ہر چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اگر ان کا اہتمام کرتے ہوئے ہم سنتے ہیں تو ہمارا سننا بھی عبادت ہے۔ تو قرآن کریم کے بہت سارے آداب ہیں، مختصراً میں 3 آداب کو ذکر کروں گا۔ پہلا ادب تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے اور چھونے کے لیے طہارت، پاکی، صفائی اول شرط ہے، یعنی بغیر وضو کے، بغیر پاکی کے ہم قرآن مجید کو چھو نہیں سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، یعنی اس قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ۔ تو قرآن کو پڑھنے کے لیے اور قرآن کو چھونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم باوضو رہیں۔ دوسرا اس کا احترام یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائیں اور خاموشی اختیار کریں تاکہ رحمت خداوندی ہم پر نازل ہو، جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ میں مختصراً عرض کرتا چلوں، زیادہ میں بات کو طول دینا نہیں چاہتا ہوں۔ تو دوسرا جو ادب ہے وہ یہ کہ ہم قرآن اگر پڑھتے ہیں تو اگر حاضرین ہیں کوئی سامنے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو خاموشی سے سنیں اور توجہ کے ساتھ اس کو سنیں۔ تو تیسری جو بات ہے قرآن مجید سے متعلق، تلاوت قرآن کا تیسرا ادب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔